الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر اس کے بعد ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی با نماز بنا دے۔ پھر اس کے بعد ہے وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی نمازی بنا دے۔ اسی طریقے سے جب اجتماعی دعائیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے۔ تو زندوں میں سب سے پہلے آدمی خود ہوتا ہے جو دعا کر رہا ہے، تبھی تو مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَمَيِّتِنَا، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ وَشَاهِدِنَا، جو موجود ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ وَغَائِبِنَا، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجیے۔ تو دعا میں سب سے پہلی چیز بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی ذات کے لیے مانگے، پھر اپنی آل و اولاد کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے خاندان کے لیے مانگے۔ اور جب فکر کا معاملہ ہے تو اس فکر میں بھی سب سے پہلی فکر اپنی ذات کی کرے، اپنی آل و اولاد کی فکر کرے، اپنے اہل و عیال کی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر اس جہنم کی آگ کے اوپر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ ایسے سخت اور مضبوط قسم کے فرشتے نگرانی کے لیے کھڑے ہیں، جو سخت دل والے فرشتے کسی کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر وہ ان بندوں کے اوپر رحم نہیں کریں گے، بلکہ اور زیادہ سختی کریں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا حکم ہوگا۔ لا یعصون اللہ ما امر، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی قطعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ ان بندوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا، بندوں تک پیغام پہنچانے کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ لوگوں کی فکر بعد میں، اپنے رشتہ داروں کی فکر پہلے کیجیے۔ آج کے معاشرے میں ہمیں اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے، دنیا والوں کی فکر ہے، اسی کے چرچے میں ہم لگے رہتے ہیں۔ فلاں بے نمازی ہے، فلاں بے دین ہے، فلاں شرابی ہے، اس کی فکر ہے، لیکن اپنے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں، جبکہ سب سے پہلی فکر یہی ہونی چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا کوہ صفا کا، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے خاندان والوں کے نام لے لے کر بلایا، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے چاچوں کو اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بلایا، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ اے میرے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ بلکہ آپ نے حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور حضرت فاطمہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے نام لے کر بتایا کہ اے صفیہ، آپ کا میری پھوپھی ہونا یہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا، ایمان لانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ اور حضرت عائشہ کا، حضرت فاطمہ کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، نبی کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی، رسول کی بیٹی، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا یہ آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا، بلکہ آپ کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ آج وہ لوگ کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مزارات کے اوپر لیٹے رہتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی خدمت کرنے کے لیے جس مزار والے کی قبر پر پہنچا اور جھاڑو لگانے کے لیے وہاں پر اس قبر کو دبانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہم نماز پڑھیں تب بھی برابر، نہ پڑھیں تب بھی برابر، ہم کوئی نیکی کریں یا نہ کریں دونوں حالتیں ہماری برابر ہیں، اس لیے کہ ہماری تو سفارش کرنے والے یہ بزرگ، یہ ولی۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ اے میری بیٹی، آپ کا پیغمبر کی بیٹی ہونا، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونا یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا، بلکہ آپ کو بھی ایمان اور اعمال کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ نہیں بچ پائیں گے۔ آج ہمارے بچوں کی ہم کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں کہ بچہ 20 سال تک پہنچ جاتا ہے، ماں کچھ کہنے نہیں دیتی کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، وہ بڑی سے بڑی کسی چیز کو توڑ دے، کسی خاندان والے کے لیے گالم گلوچ کر دے تو بچہ کہہ کر ان ساری چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیا جاتا ہے کہ بچہ ہے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی اپنے منہ میں اگر اٹھا کر ڈال دے یا اپنے منہ میں کوئی ایسی چیز اٹھا کر رکھ دے کہ جس چیز سے اس بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو جو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کی ماں ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کی بہن اور بھائی ہو یا اس کا کوئی بھی عزیز ہو، جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً اس کو کہتا ہے کہ تھو اس چیز کو اپنے منہ سے نکال دو تاکہ یہ چیز اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حسین کو جب کھجور صدقے کی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے دیکھا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ بچہ ہے، بچے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ درست ہیں، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فوراً متنبہ فرمایا اور کہا کہ یہ چیز اپنے منہ سے نکال دیجئے، اپنے منہ سے اس چیز کو تھوک دیجئے، باہر نکال دیجئے۔ اسی وقت سے تربیت ہوتی ہے۔ ایک صحابیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو بلا رہی ہے۔ جب وہ بچہ قریب آیا تو انہوں نے نکال کر ایک کھجور اس بچے کو دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں کچھ نہ ہوتا اور تم اپنے بچے کو اس طریقے سے بلاتی تو یہ تمہارے ذمے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنی آل و اولاد کی فکر کریں کہ جس طریقے سے دنیاوی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کی ایمان کی اور ان کے اعمال کی، ان کی آخرت اور عاقبت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں